الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل سب احترام، معزز مکرم محترم باوفا بہادر بےڈر بےباک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، گزشتہ جمعہ اولاد کی تربیت، اولاد کی پڑھائی، اس پر بات ہوئی. اولاد کی تربیت وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. اولاد کے تربیت کے اصول کو بھی سننا چاہیے. مختلف بلّہ کے کتابوں میں بلّہ کے اصول لکھ کر ہے اولاد کی تربیت کے. کبھی انشاءاللہ اسے موقع دیکھ کر اولاد کی تربیت کے اصول بیان کریں گے. اب جو کہ آج اگست 15 ہے تو ملک کا ہر واسی خوشی مناتا ہے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بندہ ہو. ہندوستان کا ہر انسان چاہے اس کا تعلق جس کسی مذہب سے ہو وہ خوشی مناتا ہے. وہ خوشی اور اس خوشی کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. اگر عید الفطر میں ایک مذہب کے لوگ خوشی مناتے ہوں تو وہ خوشی کا تعلق مذہب سے ہے. مسلمان صرف خوشی مناتے ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ نہیں مناتے. بقرعید میں عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشی مناتے ہیں تو ایک دھرم کے، خاص دھرم کے لوگ، مسلمان لوگ خوشی مناتے ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ نہیں. لیکن اس ملک میں 26 جنوری اور اگست 15 یہ دو ایسے دن ہیں، ایسی تاریخ ہیں کہ ان دو تاریخوں میں، دو دنوں میں صرف مسلمان نہیں، صرف سکھ اور عیسائی نہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے اندر بسنے والے پورے انسان خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو آگے بات آنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، سمجھیں. ایک سوال کا جواب اور ایک غلط فہمی، غلط بات ہمارے دل دماغ کے اندر بیٹھ گئی ہے، اسے کلیئر کریں، پھر بات آگے آ جائے گی. اصل میں جمعے کے موقعوں پر ہندوستان کی تاریخ پر یا پھر حالات پر، ظالموں کی کارکردگی پر بات ہوتی ہے تو پھر مسلمان لوگ، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، بیان سننے والے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بھئی اب تو مارکیٹ سے، پارلیمنٹ سے ہو کر مارکیٹ، نیوز چینلز اور پیپر میں، ان سے بھی ہٹ کر اب پولیٹیکل باتیں مسجدوں کے اندر تک آ گئی ہیں، یہ سمجھتے ہیں لوگ. مطلب کیا ہے کہ مسجدوں کے اندر ہندوستان کی تاریخ ہو یا پھر ہمارے بزرگوں کی زندگی ہو، یا اس کو آزاد کرانے میں ملک بھارت کو ہمارے بزرگوں کا خون کیسا لگا، انہوں نے تکلیف کیسا برداشت کی، ان کے زندگیوں کو بولنا سننا، اسے لوگ پولیٹیکل بیان سمجھتے تھے، پولیٹیکل باتیں سمجھتے ہیں. جبکہ یہ پولیٹیکل باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے باپ داداؤں کی زندگی اور تاریخ اور ہمت کی باتیں ہیں. یہ باتیں نہ ہو کر، پولیٹیکل باتیں ایسا ویسا بول کر، نہ بول کر، اب تک ہماری مسجدیں ایسی خالی کی خالی ہے. کوشے کی دو چار باتیں بولتے چلے جاؤ، نماز کی بات بول کو چلے جاؤ، اذان کی بات بول کو چلے جاؤ. وہ قوم کو سلا دیا. ہمت والے اور دلیر اور شجاعت مند ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ، ان کی زندگی
چھوڑ دیے بولنا، کیونکہ ہماری قوم بھی ہمت کی باتیں سنتی تو ہمت والی حدود تھی، کوسا کی کہانیاں قصہ بول کر قوم کو سلا دیے، قوم اب بھی سو رہی ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ سیرت بولنے کے لیے مسجد کے ممبر محراب کو اگر استعمال کرتے، قوم ہمیشہ تیار رہتی قربانی دینے کے لیے، اور قوم ہمیشہ بیدار رہتی، جاگتی رہتی ہمیشہ فتنوں کا تعاقب کرنے کے لیے، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، ظالموں کی سوچوں کو سمجھنے کے لیے، ظالموں کا پلان کو فیل کرنے کے لیے ہماری قوم زندہ رہتی، تیار رہتی۔ اب ہماری قوم کو اس ممبر مصلی سے ایسا پیغام نہیں گیا ہمت کا، دلیری کا، جوان مردی کا، تاریخ بولی نہیں گئی، سنی نہیں گئی، بولنے سننے کو ممبر مصلی سے تاریخ بیان کرنے کو ہم نے لانگ ڈال دیا، تو پھر اب یہ قوم اور اس قوم کے بچے اسکولوں کے اندر اس قوم کے بچوں کو ہمارے ملک بھارت کے بارے میں غلط سلط باتیں، غلط سلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور ہمارے پہلے کے بادشاہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، بدنام کیا جاتا ہے، اور ان کی زندگیوں کو رکھ کر جھوٹے تاریخ کے فلم بنائے جاتے ہیں۔ ہماری بزرگوں کی تاریخ سچی، جھوٹی تاریخ ایڈ کر کے، جھوٹی تاریخ اسے لکھ کر ہمارے بزرگوں پر، ہمارے بادشاہوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، وہ ظالم تھا، یہ ایسا تھا، ایسا تھا، ان کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے بادشاہوں کو، مسلمان بادشاہوں کو فلمیں بنا کر، ہمارے بزرگوں کو، بادشاہوں کو ظالم بنا کر، قاتل بنا کر پیش کیا جاتا ہے فلموں کے اندر۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھے، اکثر فلموں کے اندر آپ ذرا غور کر لو کہ اکثر فلموں کے اندر راؤڈی کے ایکٹنگ کرنے والے کے لیے مسلمان کو چنتے، داڑھی والے کو چنتے، اگر وہ ریئل میں ہو، وہ ریل سے باہر اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو، پھر بھی اس میں اسے ریل کی حد تک اسے داڑھی ٹوپی پہنا کر اسے مسلمان کی شکل دی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ملک بھارت کے اندر نفرت پیدا ہو، ملک کے اندر جینے والے غیر مسلموں کے اندر ایک ہیبت پیدا ہو، دشمنی اور نفرت پیدا ہو کہ یہ داڑھی پگڑی والے مسلمان لوگ یہ تو آپ کو کاٹ دیں گے، جیسا اس فلم کے اندر کاٹ کے پھینک دیا۔ یہ نفرت پھیلانے کا ماحول نیوز چینلز کے ذریعے سے، پیپروں کے ذریعے سے اب یہ ہٹ کر، اب یہ ہٹ کر کہاں چلا گیا؟ اب فلمی دنیا کے اندر آ گیا۔ اسکولوں کے اندر بھی غلط سلط تاریخ پڑھائی جاتی تھی، یا پھر کسی ایک بادشاہ کی، ہمارے بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ کی تاریخ، ان کی زندگی، ان کا ایک سبق تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ چلو نہیں تھا تو چلو نہیں تھا، کم از کم چھوڑ دو، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہم بیان کر لیں گے، ہماری قوم کو ہم جگا لیں گے۔ اسکولوں کے اندر سے تاریخ کو نکال کے ہمارے بادشاہوں کی۔ دوسری بات، پھر ہمارے بزرگوں اور بادشاہوں کی سچی اور اچھی زندگی کو ہٹا کر، ان کا نام رکھ کر غیر غلط قصے کہانیاں جوڑ کر فلمیں بنائے جانا، ظالم بول کر پیش کرنا قوم کے سامنے، پبلک کے سامنے، یہ کیا بات ہے؟ جیسا تھا ویسا رکھنا تھا، وہ بھی نہیں، اٹھا کر نئی سو چیزیں آٹ کری ہمارے بادشاہوں کے ساتھ۔ تو اس لیے پہلی بات، مسجدوں کے اندر جب کبھی بھی آپ ہندوستان کی تاریخ پر بیان سنیں یا پھر ہمارے بزرگوں کی زندگی سنیں، تو آپ اسے پولیٹیکل بیان نہ سمجھیں، اسے ہماری زندگی کا، ہمارے بزرگوں کی زندگی کا سبق سنایا جاتا ہے، ہمارے بزرگوں کی زندگی سنائی جاتی ہے، اس ملک کو عزت کرنے میں ہمارے بزرگوں نے کیسا خون بہایا وہ سنایا جاتا ہے، تاکہ ہمیں ہمارے بزرگ کیا کر رہے ہیں ہمیں یاد رہے، اور اس ملک کو آزاد کرنے میں ہمارے بزرگوں کا پسینہ نہیں خون لگا، ہماری نسل کو یاد رہے۔ یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اگلے اس جمعہ ہو یا آئندہ جمعہ ہو یا جب کبھی بھی مسجد کے اندر ہو، جمعے کی خبر ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پر کوئی بھی عالم صاحب تاریخ پر بات کرے تو ہمیں اسے پولیٹیکل بیان بول کر نہ سمجھیں، یہ ہماری بزرگوں کی زندگی بیان کی جاتی ہے، یہ سمجھیں آپ۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، آج اسکولوں کے اندر ہمارے بادشاہوں کی، ہمارے بزرگوں کی صحیح تاریخ پڑھائی سنائی نہیں جاتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے 2003-4 اس وقت جب ہم اسکول پڑھتے تھے، اس وقت کا حال یہ تھا کہ اس وقت صرف اردو کتاب کے اندر، 4ویں کلاس کی اردو کتاب کے اندر ہمارے بادشاہوں کی یہ کہانی تھی، ٹیپو کی کہانی، وہ بس ختم۔ اب وہ بھی نہیں، شاید وہ بھی نہیں ملے گی، اب وہ بھی ختم کر، نصاب چینج ہو گیا ہے،
NEP یہ لاگو ہو گیا، اب نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے ایک بل پاس ہو گئی، نیا سلیبس بن گیا پڑھانے کا، نیا سلیبس، نیا نصاب پڑھانے کا، نئی نئی کتابیں آرٹ ہو گئی۔ اب ان کتابوں کے اندر تاریخ ہمارے ہندوستان کی، ہمارے بادشاہوں کی، اب وہ نہیں ہے، اب رضیہ سلطانہ ٹیپو کا سبق وہ نہیں ہے اب اس کے اندر۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ 10th کے اندر آج کے 10th کے اندر بچوں کو رامائن اور مہابھارت پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ سوال بھی اب کچھ ذہن میں دل دماغ میں سوال پیدا کر لیں، بھائی اسکول کے اندر تعلیم ہوتی، پڑھائی ہوتی ہے یا دھرم ہوتا ہے؟ اسکول کے اندر پڑھانا سو دھرم نہیں، پڑھائی پڑھانا سو یہ چیز دھرم کی کتاب ہے، یہ رامائن مہابھارت گیتا یہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ گئی تو بتا دیا تھا بات میں، دشمنوں کی سازش کیا؟ آج سے 30-35 سال، 5 سال پہلے گئی جو بول دیا تھا یہ واقعہ 1990 میں 1990 کے اندر دشمن لوگوں نے ایک پلان بنائے مسلمانوں کو کافر بنانے کا۔ اس میں انہوں نے ایک سازش ان کی، ایک پلان کیا بنائی انہوں نے، بھائی مسلمانوں کو ہمیں کافر کیسے بنا سکتے ہیں؟ سوچے آپس میں مشورہ کرے، پوچھے کیا کر رہا ہے، الگ الگ لوگ الگ الگ بات بولے، تو اس مشورے کا ایک ہیڈ تھا آدمی، اس نے کہا، پوچھا، سوال کیا کہ مسلمانوں کے کتنے بچے مسجد میں مدرسے میں جا کر پڑھتے؟ دوسرا سوال کیا، مسلمانوں کے کتنے بچے اسکول میں جا کر پڑھتے؟ سوال کیا، جواب دینے والوں نے جواب دیا اسے، بھائی مسلمانوں کے 2% بچے، 2% بچے مدرسے میں مسجد میں جا کر پڑھ لیتے ہیں، بقیہ 98% بچے اسکول کے حوالے ہوتے نہیں۔ اب ان کیا بولا، انگریز کا اس مشورے کا بڑا آدمی کیا بولا، بھئی تمہیں کان میں روئی ڈال کر سو جاؤ، مطلب بے فکر ہو جاؤ، اب ان کی نسل، یہ مسلمانوں کی نسل، ان کے بچے اگر ہمارے اسکول میں آئیں گے، 98% بچے اگر اسکول میں آتے ہیں تو ڈونٹ کیئر، بے فکر ہو جاؤ، بنداس، ان کے بچوں کو ہم فکری ذہنی اعتبار سے ان کے بچوں کو کافی بنا کے چھوڑ دیں گے۔ یہ سوچ آج سے 5 سال پہلے ہوئی ہے۔ اب اسی سوچ کا ایک شوشہ ہمارے ملک کے اندر بھی آج کے موجودہ دور کے ظالموں نے، حکمرانوں نے یہی سوچا کہ اس نسل کو، اس قوم کی نسل کو، ان کے بچوں کو ہم کافر کیسے بنانا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بھی 30-5 سال پہلے کے برطانیہ اور امریکہ کے اس دشمنوں کے، مسلمانوں کے دشمنوں کی ٹیم نے جو مشورہ کیا اور جو سازش انہوں نے رچا مسلمانوں کو کافر بنانے کی، اسی سوچ کی ایک کرن اور ایک شوشہ ہے آج کے زمانے میں 2-3 سال پہلے NEP کا پاس ہونا۔ اسکولوں کے سلیبس کے اندر 10 کے اندر 10th کے اندر رامائن مہابھارت کا پڑھانا، یہ اسی امریکی اور برطانوی سامراج کی سوچ کا ایک پلان ہے۔ اس لیے آج اسکولوں کے اندر پڑھائی پڑھاتے نہیں، آج دھرم پڑھاتے ہیں اسکولوں کے اندر، دھرم اسکول میں پڑھائی نہیں ہو رہی آج۔ وندے ماترم کیا ہے؟ کھلا خدا کی زمین کی پرستی صحیح ہے، اور بھی اور کوئی ترانہ ہے، یہ سب ترانے کیا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا، اور پھر جنا گنا منا، لبے آتی ہے دعا، یہ 2-3 چھوڑ کر بقیہ جتنے بھی پڑھاتے اسکولوں کے اندر، وندے ماترم ہو، ماتل متعلقی، جتنے ترانے ہیں نہیں کیا، یہ پڑھنے کے اسکول کے اندر ترانے بولتے ہیں اردو میں، جتنے بھی ہیں یہ پورے کے پورے اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اسلام سے وہ باہر ہو جاتا ہے، وہ ہے اس کا افیکٹ۔ اس لیے کرنا کیا ہے؟ قرآن سیکھنا، اسلام سیکھنا، دین سیکھنا۔ نہیں سیکھیں گے تو پھر وہ پڑھ لیں گے، چلے جائیں گے پھر باہر۔ دن بھر جو دھول دھلال ہمارے بچوں پر پڑا ہے، تو پھر اس دھول دھلالے کو کلیئر کرنے کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر مسجد میں آئیں گے، بیٹھیں گے، پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے، تو وہ دن بھر کی جو دھول پڑی ہے 8-10 گھنٹے اسکول کے اندر، یہ پڑھ کے وہ پڑھ کے، وہ 1 گھنٹے کی چارجنگ سے، 1 گھنٹے کی دھلائی اور صفائی سے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ تو اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غلط سلط تاریخ، غلط سلط باتیں۔ گزشتہ سال، گئے سال ایک جگہ کرناٹک میں ایک جگہ پر، گاؤں کا نام اب کے ذہن میں نہیں ہے، گزشتہ سال کرناٹک کے ایک بڑے گاؤں کے اندر، بڑے شہر کے اندر کیا ہوا، اسکول کے اندر پڑھانے والا بندہ بچوں کو بولتا ہے، ارے تمہیں حاضر رہنا سو، تمہیں ہماری بھیک پہ جیتے سو، تمہارے غیر مسلمانوں کو وہاں بازو کا ملک تمہارا وہ ہے سو، تمہیں یہاں رہنا نہیں، تمہاری بھیک کھاتی ہیں، ایسا بول کر بچوں کو ڈانٹ رہا۔ پھر بعد میں نوجوانوں کو پتہ چلا، بچے جا کر ماں باپ کو بولے،
پھر ماں باپ جا کر نوجوانوں کو، شہر کے گاؤں نوجوانوں کو بولے، مسلمان بچوں کو، نوجوان بچے گئے اسکول کے اندر، اسے ڈانٹے سال کو، بھائی تو پڑھانا کیا ہے، تو پڑھانا کیا ہے بچوں کو، تو یہ سب کیا ہے، ہمارے بچوں کو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، ہمیں قربانی دی، ہمیں یہ کرے وہ کرے، ان کو ہمارے بچوں کے اندر جھوٹی سچی باتیں بولی جا رہی ہیں۔ اب اس وقت کرنا کیا ہے، ایسے وقت میں ہم کو سچی تاریخ کیا ہے وہ سننا ہے، سچی تاریخ، سچی صحیح میں قربانیاں کس کی ہوئی ہیں، اگر وہ سنیں گے سمجھیں گے تو پھر وہ یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، چلے جاؤ، یہ اس قسم کی باتوں میں ہمارے بچے کام نہیں کریں گے، پھر توجہ نہیں دیں گے، پھر جب ان کو معلوم ہوگا تو۔ اب ہمارے بچوں کو، ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہوگا تاریخ کیا ہماری بول کر، تو پھر انہیں کیا بولیں گے، سامنے سے اگر کوئی بندہ بولے گا تو پھر یہ تمہارا نہیں ہے بول کر، تو پھر ان بولے گا تمہیں کب سے بھی اس کے واسطے میں قربانی دی سو، تمہیں کب سے اس ملک کے لیے اٹھیے سو بیدار ہوئے سو، ان بھی سوال کرے گا۔ اب آ جائے صحیح تاریخ پر، صحیح تاریخ چننے سے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ 1601 میں 2000 چلتا ہے، 1601 میں اس ملک میں پہلی مرتبہ انگریز یہاں آیا ہے، واسکو ڈی گاما کے علاقے سے 1601 میں یہاں پر آیا۔ جب انگریز یہاں آیا تھا، آج بھی اگست 15 ہے، آپ جتنے لیکچرز اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ہوئے رہیں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لائیو چلے رہیں گے، یا پھر اسکولوں کے اندر ریکارڈ بھی ہو رہیں گے، بچے اسکول کو دے رہیں گے، پوچھو ان سے کون سا سال تاریخ اپنے لیکچر میں بیان کیا، اور وہ بھی 1940 یا 40 سے پہلے نہیں، 1600 سے کون بیان کیا، پوچھو، ایک بھی ماجرا نہیں ملے گا 1601 سے بیان کرنے والا۔ انگریز کب آیا، اس کا پلان کیا تھا، پلان کو سمجھنے والا کون تھا، کون بیان نہیں کرتا بندہ، معلوم نہیں کیا بیان کرے گا۔ تو سچی تاریخ ہمارے پاس ہے، سنتے جائیں۔ نمبر 1، 1601 میں انگریز اس ملک میں آیا، پہلی مرتبہ یہاں آیا۔ اس وقت کس کی حکومت تھی، اس وقت ہمارے مسلمانوں میں سے ایک بادشاہ کی حکومت تھی، جہانگیر کی حکومت تھی، جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب انگریز یہاں آیا، توجہ سے سنیں، آپ بات کریں گے تو میرا ذہن ڈیورٹ ہو جاتا ہے، توجہ سے سنیں، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے یہ۔ 1601 میں اگر جب یہاں آیا تو اس وقت کون سے بادشاہ کی حکومت تھی، یاد رکھو اسے، یاد رکھو اسے، جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ اب جہانگیر بادشاہ دور کا سوچنے والا نہیں تھا، اب اس وقت انگریز آیا، آ کر بادشاہ کے پاس، جہانگیر بادشاہ کے پاس، جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی، آ کے بادشاہ کے پاس آپ کو منت سے مدد کیا، بادشاہ کو سمجھانے لگا، بولنے لگا، گزارش کرنے لگا، ریکویسٹ کرنے لگا، بادشاہ ہمیں یہاں تمہارے ملک میں رہتی راتوں، ہمیں یہاں تمہارا ملک کا مال بڑا اچھا ہے، عمدہ ہے، ہمیں یہاں سے تمہارے ملک کے مال کو ہمیں برطانیہ لے کر جائیں گے، برطانیہ کی منڈی میں ہم لے کر جائیں گے، اور وہاں کا مال ہمیں یہاں لا کر بیچتے رہیں گے، تمہارے ملک کو اور ہمیں ہیلٹ کریں گے کہ وہ بادشاہ کو پسلا دیا، جہانگیر بادشاہ کو۔ اب بادشاہ جہانگیر بادشاہ تھا، دور اندیش نہیں تھا، دور تک سوچنے والا نہیں تھا، ان کی پلان، ان کی سازش کیا ہے بھاپ نہیں سکا۔ 1608 میں، 1601 میں آیا، تاریخ یاد رکھو یا نوٹ کر لو اسے یا ریکارڈ کر لو اسے۔ 1601 میں انگریز یہاں پر آیا، جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی، بادشاہ سے سمجھت کی، منت سمجھت کی، ہمیں یہاں رہیں گے، صرف بزنس کریں گے، ایسا بل کو ریکویسٹ کیے سو۔ اچھا بادشاہ، بھائی لوگ انسان ہی ہے کہ بھائی زندگی گزارتی ہوتی، بزنس کرتی ہوتی، ہمارے ملک کی چیزیں لے جا کر اپنے ملک برطانیہ میں جا کر بیچتی کرتے ہیں، ہمارے ملک کا نام روشن ہوتا ہے، بول کو بادشاہ ان کی پلان نہیں سمجھ سکا، ان کو اچھا لوگ ہے، وہ بزنس کرتے ہو تو کون لوگ ہوتا ہے، ہمارے ملک کا نام اور ہیلٹ کرتے ہوتا ہے، اب ہمارے ملک کو ہیلٹ کرتا ہو تو کون لوگ ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ملک کا، چلو ٹھیک ہے بول کر جہانگیر بادشاہ ان کو بزنس کے اعتبار سے ہمارے ملک کو یہ لوگ ہیلٹ کریں گے بول کر پرمیشن دے دیا کہ تم یہاں رہو۔ 1601 میں، 1608 میں یہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہ لوگ اپنی کمپنی تیار کر لی ہے، پھر لوگ آئے یہاں پر 1608 میں آئے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ ہمارے ملک کے کلکتہ کے اندر، صوبہ کلکتہ، ریاست اسٹیٹ کلکتہ، وہاں بنگال کے صوبہ بنگال کے علاقے میں کلکتہ شہر کے اندر یہ لوگ اپنی ایک مضبوط قلعہ، فوج کا قلعہ جمع دیے، فوج کا قلعہ بنا لیے، وہاں پر اپنی فوج تیار کر لی ہے کلکتہ کے اندر۔ ہلکا ہلکا دھیرے دھیرے یہ لوگ، انگریز جب تک جہانگیر بادشاہ تھا ان کو فیصلہ کو یہ کرنے کو ہو گئے، لیکن جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے اس ملک کے اندر، 1700 کے اندر پیدا ہوئے اورنگزیب عالمگیر، 1700 چلر،
تو جب تک حضرت اورنگزیب عالمگیر تھے تب تک انہوں بزنس کرتے ہوئے کیا کی کام کرتے ہوئے جب کو چھپ کو تھے. ان کو ملک کو قبضہ کرنا یہ ان کے دل دماغ میں خیال تک نہیں آیا. کب تک؟ جب تک اورنگزیب عالمگیر تھے. لیکن جب جو ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد یہ لوگ شروع کیے تانبی لیگ پوا نکالنا شروع کر لیے. مطلب کیا ہے؟ ملک پر قبضہ کرنا شروع کر لیا. نکالنے لگے اپنے اندر کا جانور، دکھانے لگے حیوانیت. کلکتہ کے اندر وہاں شروع کر لی، قبضہ کرنا شروع کر لی. وہاں پر پلاسٹک کا میدان قائم ہوا. وہاں پر ہلکا دھیرے 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 ادھر کلکتہ کے وہاں پلاسٹک میدان، وہاں جنگ ہوئی. کلکتہ کے علاقوں میں، بنگال کے علاقوں میں وہاں قبضہ کرنا شروع کر لی. کلکتہ کے اندر ان کی پوری فوج کے لیے ایک قلعہ بنا لیے تھے لوگ فوج کے لیے. اور پھر اس طرف کرناٹک کے اندر میسور، اس طرف یہ لوگ وہاں قبضہ کر. مطلب کیا ہے؟ اس کلکتہ اور بنگال اس طرف کے علاقوں میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، اور اس طرف کرناٹک کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید کی حکومت تھی. ٹھیک، اب ان بادشاہوں کی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے کیا کر لیا؟ کلکتہ کے اندر حضرت دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر لیا. تو کلکتہ کے اندر حضرت نواب پہلی جنگ، سب سے پہلی جنگ انگریز کے خلاف میں، اور انگریز کی پلان کو سب سے پہلے بھانپنے والا، سمجھنے والا کوئی غیر مسلم ہندو نہیں تھا، مسلمان تھا، اور مسلمانوں کا بادشاہ نواب سراج الدولہ تھا. اور بھانپا بھی ان کی چال اور سوچ کو، اور جنگ بھی قائم ہو گئی، جنگ کا میدان تیار ہو گیا. اور پہلی سب سے بڑی جنگ کب ہوئی؟ 1757 میں یہ پلاسٹک کا میدان قائم ہوا. انگریز کے خلاف میں سب سے پہلی جنگ یہ لڑی گئی. نواب سراج الدولہ مسلمانوں کو لے کر انگریز سے لڑنے کے لیے چلے گئی، اور یہ جنگ ہوئی 1750 میں. ٹھیک، سب سے پہلی جنگ یہ. اور اس جنگ میں ہر زمانے میں منافق لوگ رہتی، بکاؤ کرنے والے رہتی، بک جاتی انہوں پیسوں کو. تو وہ لوگ بھی اس زمانے میں تھے، تو وہ لوگ بھی بک گئے تھے انگریزوں کو. تو کچھ اپنے مسلمان لوگوں کی طرف سے یہ جنگ میں ہارنا پڑا. 1750 کی جنگ میں نواب سراج الدولہ کو ہار ہوئی، جنگ ہاری گئی. اس کے بعد پھر انگریزوں کے ساتھ کچھ اپنوں کی غداری ہوئی. نواب سراج الدولہ کے ساتھ اپنوں کی غداری ہوئی، انگریزوں کے ساتھ کچھ لوگ بک گئے تھے، غداری ہو گئی. تو پھر وہ جنگ ہاری گئی 1750 کے اندر. ٹھیک، پہلی جنگ ہے یہ. اور انگریز کی پلان کو سمجھنے والا بھی مسلمان بادشاہ تھا، نواب سراج الدولہ تھا. آگے چلیں. آگے 1799 کے اس کے بعد بھی بہت ساری جنگیں چھوٹی موٹی ہوتی تھی، لیکن 1750 کی یہ پہلی جنگ تھی انگریزوں کے خلاف میں. ٹھیک، یاد رکھیں، تاریخ کو یاد رکھیں. انگریز کب آیا یہاں پر؟ 1601 میں انگریز آیا. 1608 کے اندر اپنی کمپنی قائم کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی نام سے. دو باتیں ہو گئی. تیسری تاریخ کا شوشہ. تیسری بات، انگریز کے خلاف سب سے پہلی جنگ کب لڑی گئی؟ 1750 میں. ٹھیک، 1701 پہلی جنگ ہے. دوسری جنگ یہ کہاں قائم ہوئی؟ پہلی جنگ پلاسٹک کے میدان میں، اس طرف بنگال کلکتہ کی طرف. وہاں جنگ میں ہارنا پڑا اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے. دوسری جنگ 1799 کے اندر میسور کرناٹک کے اندر ٹیپو سلطان بادشاہ تھے، ان کی حکومت تھی وہاں پر. اور ٹیپو کا ایسا روب تھا انگریز پر، اور ایسا اللہ کا ولی تھا وہ بندہ، حافظ قرآن بھی تھا، عالم دین بھی تھا، اور بڑی بات یہ بڑا ہمت والا بندہ بھی تھا. اور ایسا روب تھا انگریز کے دل کے اندر. انگریز جب اپنے بچے سوتے نہیں تھے تو انگریز، بچے سو جا بیٹا، ٹیپو آئے گا. ٹیپو کا نام بول بول کر بچوں کو سلاتے تھے. کھا لے بیٹا کھانا، ٹیپو آئے گا. ٹیپو کا نام بول بول کر انگریز اپنے بچوں کو سلاتے تھے، کھلاتے تھے. اتنا روب تھا. 1799 یاد رکھو، 1799 کے اندر سری رنگا پٹنم، میسور کے میدان میں، میسور کی سرزمین میں، جسے سلطنت خداداد بولتے، ان کی حکومت کو، اس علاقے کو سلطنت خداداد کہتے ہیں. بادشاہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سرپرستی میں جنگ ہوئی 1799 کے اندر. انہوں چیف کمانڈر تھے. وہاں دوسری جنگ لڑی گئی انگریز کے خلاف میں. تو پھر وہاں بھی اپنے لوگ کچھ بک گئے تھے انگریز کو. وہاں بکنے والا، یہاں بکنے والا. میر جعفر، میر صادق،
وہاں بکنے والا نواب سراج الدولہ کا کمانڈر چیف نواب میر جعفر میر صادق یہاں پر ٹیپو کے ساتھ غداری کرنے والا. دونوں جگہوں پر غداروں کی غداری ہوئی. وہاں 1750 کے اندر وہاں جنگ ہاری گئی ایک جنگ. یہاں 1709 کے اندر میر صادق ٹیپو کے ساتھ چھوڑ دیا, انگریزوں کو کچھ باتیں بول دیا, پھر ٹیپو کو شہادت کا جام پینا پڑا. ٹیپو شہید ہو گیا. لیکن ٹیپو کے شہید ہونے کے بعد بھی 3 دن تک ٹیپو کی لاش کو اٹھائی نہیں. ڈر انگریز کے دل کے اندر. 3 دن تک کوئی کچھ قریب بھی نہیں آیا, کسی اس بادشاہ کے قریب بھی نہیں آیا. رو پیسہ. آج ایک بات سمجھیں, بات پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ میں اگلی چھوڑے, اور بھی کچھ بات چھوٹ گئی یہاں پر. ٹیپو کو ٹیپو پیدا ہوئے کب, اور پھر ان کو انگریز لڑنے کے لیے ان کو حوصلہ ہمت پیدا ہوئی کیسا, انہوں کس کا خط پڑھے, کس کا فتویٰ پڑھے, فتویٰ کون دیے, انہوں فتویٰ کہاں دیے, سب بڑی ہسٹری ہے. شارٹ پیش کروں انشاءاللہ آگے جو ہو سکتا ترتیب سے پیش کروں گا. اتنی بات کے بعد ختم کر دیتا ہوں. تو 1799 کے اندر جب دوسری جنگ انگریز کے خلاف میں ہوئی تو انگریز کے بک گیا ٹیپو کا کمانڈر میر صادق. اس کے بعد پھر ٹیپو کو شہادت کا جام پینا پڑا. لیکن اس کے بعد میں 3 دن تک انگریز کا کوئی بھی بندہ ٹیپو کے پاس آنے تیار نہیں تھا, جبکہ مار پر لاش پڑی ہوئی ہے. یہ روپ تھا اس بندے کا, ولی کا روپ اس کے اوپر یہ تھا. آج جو ٹیپو کی شکل کی ایک تصویر بنا کر, وہ ٹوپی پہنا کر, ان کے گلے میں یہ ڈال کر وہ ڈال کر, گھوڑے کو بٹھا کر ایک جو تصویر فوٹو دکھاتے نہیں, اصل میں یہ فوٹو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس وقت تو کہاں تھا یہ فوٹو گیٹو, نہیں تھا فوٹو گیٹو. یہ جو بنا کر پیش کرتے نہیں ایسا, وہ گھوڑے کو بیٹھ کر ہے, داڑھی نہیں ہے چہرے پر, غلط بات ہے یہ. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے, ان کا بھی کردار ہے آزادی کے اندر. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں بنگلور کے لیے گئے سفر کے لیے, بنگلور سے ان کو خواہش ہوئی کہ انہوں ٹیپو کو دیکھ رہی تھی, ٹیپو کو دیکھ رہی تھی بول کر انہوں خواہش کر کو لوگوں کو بول کر بھائی مجھے ٹیپو کا مزار دکھاؤ, مجھے درود پڑھنا ہے, سلام پیش کرنا ٹیپو کو مجھے. جب ان کو بلا لے کر لے جایا گیا سری نگر پٹن میسور کو, جب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ٹیپو کی خبر پر گئے, تھوڑی دیر ذکر مراقبہ ہوا, درود وغیرہ ہوا, تھوڑی دیر حضرت آنکھ بند کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے پردوں کو ہٹا دیا تو ٹیپو کی صورت نظر آئی. ٹیپو کے چہرے پر بھری داڑھی تھی. ٹیپو کے چہرے پر داڑھی ہے, آج فوٹو کیا پیش کیا جاتا ہے, داڑھی نہیں ہے ایسا بول کر. ٹیپو سنت کا پابند تھا بندہ. ہمارے بادشاہ, ارے بادشاہ ہو, حافظ خان ہو, داڑھی نہ ہو کیسا ہو سکتا ہے. اور ایک بات بھی, تاریخ ایک بات سمجھیں, یہاں پر تاریخ ایک بات سمجھیں. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس 1799 کی جنگ میں انگریز کے اوپر میزانی برسائی. مطلب کیا ہے, راکٹ کے ذریعے سے لوگ انگریز کے اوپر بمباری کیے. اب انگریز بھی ڈر گئے, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, ترقی ان کے پاس نہیں تھی, انگریز کے پاس انہوں تیار. مطلب کیا ہے, سب سے پہلے میزائل تیار کرنے والا بندہ ہمارا ٹیپو سلطان شہید. انگریز کو بھی نہیں ارادہ نہیں تھا, یہ دیکھا بھی نہیں, ان کو معلوم نہیں تھا. پھر بعد میں حضرت ٹیپو سلطان شہید کے بعد وہ میزائل یہاں سے اٹھا کر برطانیہ لے جا کر ان لوگ اسے رکھ کر پیسہ بنے, کیا کرے کیوں کرے, اسے ریسرچ کر کے پھر انہوں نے نئی چیزیں بنے. سو یہ میزائل بھی بنے. سو کون پہلی مرتبہ میزائل بنانے والا بندہ مسلمان ہے. تو سائنس کے پیچھے جتنا بھی آپ جائیں گے, جتنے سائنسدان لوگ, ہمیں سائنسدان یہ وہ بول کر بولے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا بنا رہے سو میزائل ہمارے ٹیپو آج سے 1799 میں 200-300 سال پہلے بنا دیے. ان کی تمہیں کاپی کرنے سے اٹھا لے جاؤ, چرا لے جاؤ. یہ کیا ہے, اور بہت ساری چیزیں سائنس کے پیچھے یا تو ہمارے نبی کی سنت طریقہ ہوگا یا پھر ہمارے کسی مسلمان نے اسے شروع کیا ہوگا. ورنہ آج کے ان لوگوں کو جن کو پیشاب کرنا صحیح نہیں آتا ہے, وہ لوگ سائنس کیا تیار کریں گے, نئی چیزیں کیا تیار کریں گے, لوگ نہیں تیار کرتے. اتنی بات اگر کو آج تاریخ کہاں سے کہاں تک بتا دیا. 1601 میں انگریز آیا, خلاصہ 1601 میں انگریز آیا. زمانہ کس کا تھا, دور شاہ جہاں کا دور تھا, جہانگیر کا دور تھا. 1608 کے اندر اپنی ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر دیا. پھر
50% کے اندر پلاسی کے میدان میں نواز راجت اللہ کی جنگ ہوئی انگریز کے ساتھ، پہلی جنگ تھی وہ. پھر اس کے بعد میں 1799 کے اندر میسور کے اندر سری لنکا پٹن کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید انگریز کے خلاف جنگ ہوئی، لڑے اور اپنا ہی ایک غلام کے ساتھ غداری کر لیا ویر صادق، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید کو شہادت کا جام پینا پڑا. یہاں تک تاریخ یاد رکھو. اگلی اور کیا ہوئی، حضرت ٹیپو سلطان شہید بھی انگریز سے لڑنے کے لیے کیسا انہوں بیدار ہوئے، میدان میں کیسا آئے، کس کے خط پڑے تھے، کس کے کون فتویٰ دیے تھے. ان شاء اللہ اگلی تاریخ تفصیل سے آگے جو آپ سے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، یاد رکھنے کی، اپنی نسل کو ہمارے بزرگوں کی تاریخ سنا کر پڑھا کر اپنے بچوں کے اندر ہمت حوصلہ پڑھانے کی، بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.